اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سبق نمبر 6، جس کا عنوان ہے علماء و مفکرین، جن میں پہلے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم جانیں گے، جس کا حاصلات تعلم ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ مذکورہ شخصیات کے مختصر حالات زندگی، مقام و مرتبہ اور امتیازی خصوصیات سے واقف ہو سکیں، مذکورہ شخصیات کے اخلاق، صفات، علمی و فقہی کارناموں کی اہمیت جان سکیں، ان کے اخلاق و صفات اور اشاعت اسلام کے لیے ان کی خدمات سے واقفیت حاصل کر سکیں، تصوف و روحانیت اور تزکیہ نفس کے فروغ میں ان کی خدمات کا جائزہ لے سکیں۔ مذکورہ شخصیات رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے اعلیٰ افکار و کردار کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں اور پوتے ہیں حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام جعفر، کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب صادق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام امام محمد باقر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو بھی بتا چکے ہیں کہ تابعی جو ہوتے ہیں وہ لوگ کہلاتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، جبکہ تبع تابعین وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کہ جنہوں نے کسی تابعی کی زیارت کی ہو۔ اسی طرح ہم اس کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملاقات فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 12 برس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دادا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سایہ تربیت پائی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد 19 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد امام محمد باقر کی تربیت میں گزارے۔ مہمان نوازی، صدقہ و خیرات، غربا کی خبر گیری، عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک، عفو درگزر اور صبر و تحمل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نمایاں مقام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، مزدوروں کی بڑی قدر فرماتے تھے، خود بھی تجارت کے پیشے سے منسلک تھے اور اکثر اپنے باغوں میں بنفس نفیس محنت بھی کرتے تھے۔ تمام عالم اسلام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جلالت کا شہرہ تھا۔ دور دور سے طلباء تحصیل علم کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک پہنچ گئی۔ اب پڑھتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسلامی فقہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام ثابت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کوفے میں 80 ہجری میں ہوئی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذہین اور قوی حافظے کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زہد و تقوی، فہم و فراست اور حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور حدیث دونوں میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب درس و تدریس کا آغاز کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں طلبہ کی کثیر تعداد شریک ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں تھے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ ریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ آپ کے ہاں دولت کی کمی نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دولت کا فائدہ طلبہ اور حاجت مندوں کو ہی پہنچتا تھا۔ فروخت کیے جانے والے کپڑے کے محاسن اور عیوب آپ رحمۃ اللہ علیہ برابر بیان کرتے اور خرابی کو کبھی نہ چھپاتے۔ اپنے شاگردوں کی اکثر مالی امداد کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خوش رو، خوش لباس، خوشبو پسند کرنے والے اور اپنے دوستوں کے بڑے ہمدرد تھے۔ خوشبو کا اتنا استعمال کرتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو کی مہک سے ہو جاتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیبت کرنے سے بہت دور رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کی بھی غیبت کبھی نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 150 ہجری میں بغداد میں انتقال ہوا اور کثیر تعداد میں لوگ جنازے میں شریک ہوئے۔ اب ہم پڑھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مالک، والد کا نام انس تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار مجتہدین، فقہا اور عظیم محدثین میں ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس بڑے ادب و احترام سے دیا کرتے تھے۔ غسل کرتے، صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر درس کی مسند پہ تشریف فرما ہوتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا علمی کارنامہ الموطا ہے، جو علم و حدیث پر باقاعدہ لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر زندگی مدینہ منورہ میں گزاری۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم اور حب اہل بیت الاطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ خاندان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس حد تک سرشار تھے کہ ساری عمر مدینہ منورہ میں بطریق احتیاط تو ادب، یعنی کہ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، ادب کرتے تھے اور ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں سے لگ کر چلتے کہ کہیں پاؤں اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا نالین مبارک لگا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شدید خواہش تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہی ہو، اور یہ خواہش دل میں اتنی گھر کر چکی تھی کہ ایک حج کی ادائیگی فرمانے کے بعد دوسرا حج اس لیے نہیں کیا کہ کہیں مدینہ منورہ سے باہر جان نہ نکل جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 14 ربیع الاول 189 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔